إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہماری تخلیق سب سے پہلے انسانوں میں کی، اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں میں بھی سب سے افضل مسلمان بنایا، جس کو قرآن کریم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے لقب سے پکارتا ہے. اور ان میں بھی اللہ کے نبی کی امت میں بھی سب سے افضل جو کہ کتاب و سنت کے حامل جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی جماعت میں ہماری پیدائش کی. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سمندر میں جتنا پانی ہے اس کو روشنائی بنا کر کے دنیا کے اندر جتنے بھی شجر ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کو اگر قلم بنا کر کے اللہ کی تعریف لکھی جائے تو سارا پانی ختم ہو جائے گا، سارے درخت پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف باقی رہ جائے گی. اور ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو ان انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ بھیجا، توحید کے ساتھ بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا. خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ. معزز سامعین کرام،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہوگا اسلام آسان دین ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیں کہ اسلام کا پا لینا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمت اتنی زیادہ ہے کہ میرے بندے اگر تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن آپ پورے قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تمہیں 2 ہاتھ دے دیے تو تم پر احسان کیا، میرے بندے میں نے تم کو پاؤں دے دیے تو تم پر احسان کیا، میرے بندے میں نے تم کو آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے تو تم پر احسان کیا، میرے بندے میں نے تم کو دولت دی، شہرت دی، گاڑی دی، زمین دی، بلڈنگ دی، گھر دیا، محل دیا تو تم پر احسان کیا۔ کہیں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا ہے کہ میرے بندے میں نے تم کو فلاں چیز دے دی تو تم پر احسان کیا۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تم پر احسان یہ کیا کہ تم کو اسلام دے دیا، تم پر احسان یہ کیا کہ تم کو مسلمان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ محمد کو ان میں بھیج دیا، ایک شریعت دے کر کے، ایک دین دے کر کے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور عرب کے لوگوں میں جو بت کی گندگی پائی جاتی تھی، بت کی پوجا پائی جاتی تھی، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے شجر، حجر، شمس و قمر کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے، ان کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ارے سارا کام وہی کر رہا ہے، تم کو ساری چیزیں وہی دے رہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے احسان کی بات کی ہے کہ میں نے بندوں پر احسان کر دیا کہ اس کو مسلمان بنا دیا، میرے بندے نے اسلام کو پا لیا، یہ احسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دے کر کے رکھی ہے، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہے، کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تم کو فلاں چیز دے دی تو تم پر احسان کیا۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام دے دیا تم کو، یہ احسان کیا تم پر۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امام ابن قیم کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک انسان جو سانس لیتا ہے نا، ایک انسان جو سانس لیتا ہے، سانس ہی زندگی ہے، سانس اگر اٹک کے رہ گئی تو زندگی ختم۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم زندہ ہیں، ہماری سانس رک گئی پھر ہم قبر والوں میں شمار کیا جائے گا، ہمارا ہم قبر تک پہنچ جائیں گے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کی جو سانس چل رہی ہے، اس سانس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ اہمیت اسلام کی ہے۔ یہ سانس کا چلنا اللہ کی نعمت نہیں ہے اسلام سے بڑھ کر کے، کیونکہ اگر سانس رک جائے تو انسان مر جائے گا، اور کیا۔ سانس اگر رک جائے گی، سانس اگر ختم ہو جائے، رک جائے تو انسان گھٹ کر کے مر جائے گا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائی، اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، اگر سانس ختم ہو جائے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگر اسلام ختم ہو جائے تو دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ ہماری وہ دنیا جو آخرت کی دنیا ہے، جس کو دار الخلد کہا گیا ہے، ہمیشگی کی زندگی، وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔
تو پتہ چلا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کی سانس چل رہی ہے نا، انسان جو سانس لیتا ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ اہمیت اسلام کی ہے۔ تو میں نے تمہید کے طور پر یہ چند باتیں آپ کو اسلام کی اہمیت کے بارے میں بتائی۔ میرے بھائیوں، اسلام سب سے افضل دین ہے۔ دنیا کے اندر جتنے سارے مذاہب ہیں، تمام مذہبوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مذہب اسلام ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ اسلام کو میں پسند کرتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے جمعہ کا دن، اس کی جو اہمیت ہے ان 6 دنوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک الگ ہی اہمیت ہے، الگ ہی برکت ہے اس میں، اور الگ ہی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر۔ ایسے ہی مہینے میں 12 مہینے میں ہوتے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی آسمانی بہت ساری کتاب ہیں، لیکن بہت ساری کتابیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، آسمانی کئی کتابیں نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے، قرآن کریم کا جو مقام ہے، وہ کسی دوسری کتاب کا نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اسی طریقے سے، لیکن مذہب اسلام کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، کسی بھی مذہب کا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تو مذہب اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں میرے بھائیوں، مذہب اسلام کی اتنی ساری خصوصیات ہیں، اچھی خصوصیات، کہ ان کو شمار کرنا ایک خطبے میں کیا کہ 1 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مذہب اسلام دین حکمت ہے۔ اسلام کا قانون، جیسا کہ شیخ منور صاحب سے اس دن گفتگو ہو رہی تھی، تو شیخ بتا رہے تھے کہ اسلام نے اگر منع کر دیا کہ فلاں کام نہ کرو، شیخ سے اس دن بات ہو رہی تھی ابھی 3-4 دن پہلے، تو شیخ بول رہے تھے کہ اسلام کا قانون وہ ہے کہ اسلام نے اگر منع کر دیا کہ فلاں کام مت کرو تو سمجھ لو کہ اس میں نقصان ہے، سمجھ لو، تم کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں نقصان ہے۔ اگر نقصان نہیں تو اسلام منع نہیں کر سکتا۔ اور اسلام نے اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ اس میں فائدے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں، مردہ کھانا حرام ہے نا، کوئی بکری مر جائے یا پھر کوئی بھی جو معقول اللحم جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ لیکن مچھلی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مچھلی بھی تو مر جاتی ہے پھر بھی ہم کھاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دین حکمت ہے، اسلام دین حکمت ہے۔ اگر مچھلی کھانے کا حکم ہے کہ مری ہوئی مچھلی آپ کھا سکتے ہیں تو ضرور اس میں حکمت ہے، ضرور کوئی وجہ ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتے چلوں سرسری انداز میں کہ کوئی بھی بکری اگر مر جاتی ہے نا تو اس کو آپ ذبح کریں تو اس کا خون نہیں نکلتا ہے۔ کوئی بکری ہے جب زندہ ہے تو اس کو ذبح کریں تو خون کا بہت سارا خون نکل کر کے باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہی بکری اگر مر جاتی ہے اور ذبح کریں تو تھوڑا سا خون نکلتا ہے یہاں سے، تھوڑا سا، کیونکہ مرنے کے بعد خون اپنے اپنے جگہ پہ جم جاتا ہے۔ جو نسیں ہیں نا، نسوں میں جو خون ابھی دوڑ رہا ہے، کوئی بھی مر جائے تو اس کا خون وہیں پہ جم کر کے رہ جاتا ہے۔ پھر اس مری ہوئی بکری کو خون جم چکا ہے، اگر اس کو ذبح کر رہے ہیں تو خون باہر نہیں ہو پائے گا۔ اگر خون باہر نہیں ہوتا ہے تو اس کا گوشت آپ کتنوں بہترین طریقے سے، کتنوں ٹائم دے کر کے اس کے گوشت کو پکایا جائے تو وہ خون صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوگا۔ اب کیسے بھی اس کو پکا لیں، اب وہ خون صاف نہیں ہوگا، پھر وہی پیٹ کے اندر جائے گا،
پھر اسی میں جراثیم وغیرہ بہت سارے کیڑے پیدا ہوں گے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی۔ پتہ چلا کہ مردہ کھانا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خون اپنی اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے، کوئی جانور اگر مر جائے تو۔ جی مچھلی کے بارے میں کبھی آپ مری ہوئی مچھلی کا سر کاٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ کلیجی کی طرح اس کا خون نکل جاتا ہے، کیونکہ مچھلی جب تڑپتی ہے تو اپنا پورا خون لا کر کے یہیں پہ جمع کر لیتی ہے، یہاں پھیپھڑے میں لا کر کے، یہاں گلے میں آ کر کے پورا خون جمع ہو جاتا ہے۔ اب جب مچھلی کو کاٹیں گے نا تو پورا خون باہر ہو جاتا ہے۔ جب پورا خون باہر ہو گیا تو اس میں نقصان نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جب پورا خون باہر ہو گیا نا تو اس میں نقصان نہیں ہے۔ جب نقصان نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو کھاؤ، اسلام کہتا ہے اس کو کھاؤ، نقصان نہیں ہے اس میں۔ تو میرے بھائی اسلام دین حکمت ہے، اسلام نے جس کام کو کرنے کا حکم دے دیا اس میں فائدہ ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، منع کیا ہے جس کام سے، اس میں نقصان ہے، اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ الگ بات کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی بات، اسلام کا قانون ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک مومن کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے کہا بھلا کام کرو، فائدہ ہے، اسلام نے کہا بھلا کام مت کرو، نقصان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دین آسان ہے۔ اب دیکھیے اسلام کتنا آسان دین ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، طہارت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کہیں سے بھی پانی لاؤ وضو کرو، یہ نہیں۔ اسلام آسان دین ہے، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں تو اسلام کے اندر آسانی ہی آسانی ہے۔ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، وضو، نماز کا وقت ہونے لگا ہے، آپ کو وضو بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میرے بندے اگر پانی تم نہیں پاتے ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تیمم کر لو۔ اگر اسلام مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ جہاں کہیں سے بھی پانی لانا ہے لاؤ، ہم کو عبادت کی ضرورت ہے، یہاں سے کھمم چلے جاؤ اور دور چلے جاؤ 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر، وہاں پانی ہے، وہاں سے وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، تب نماز پڑھو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تم پانی تلاش کر رہے ہو سامنے اور پانی اگر نہ مل پاتا ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی ہے، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، وضو کرنے سے پہلے مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، کہ میری امت پر مجھے اگر خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ پتہ نہیں میری امت کہاں کہاں رہے گی، مسواک مل پائے گا کہ نہیں پائے گا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو ہر وضو سے پہلے واجب کر دیتا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرو۔ اللہ کے نبی اس کو واجب کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے سوچا کہ ابھی عرب کے اندر مسواک پائی جاتی ہے، پتہ نہیں دنیا کے اندر میری امت کہاں کہاں پھیلی ہوئی رہے گی، میری امت ایسی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں مسواک موجود نہ ہو، پھر واجب اگر میں کر دوں تو پریشانی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ڈر کی وجہ سے میں نے مسواک کو واجب نہیں کیا کہ میری امت کہیں پریشانی میں نہ پڑ جائے، میری امت کو جہاں پر کہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اس بنا پر میں نے مسواک کو واجب نہیں کیا۔ اسلام آسانی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، معراج میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کو نماز کا تحفہ ملا۔ نماز فرض کی گئی اللہ کے نبی کی امت پر۔ کتنے وقت کی نماز تھی پتہ آپ کو؟ 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے آسمان پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اے محمد، آپ تو اللہ کے پاس گئے تھے، آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے 50 وقت کی نماز دی گئی ہے، 50 وقت کی نمازیں مجھے دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نماز؟ اے محمد ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ، اے محمد آپ کی امت
50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ مجھے تجربہ ہے، میں بھی بنی اسرائیل میں بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اے محمد مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ارے میں بھی رہ کر کے آیا ہوں، میں نے بھی اپنی امت کو آزمایا ہے، اپنی قوم کو آزمایا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور اللہ سے تھوڑا تخفیف کروائیے کہ اللہ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہو گئی، تھوڑی ہلکا کر دیجیے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس ہلکا کرانے کے لیے، کم کرانے کے لیے۔ تو پتہ چلا، بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں، مناقب الانصار، کتاب مناقب الانصار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی اگر مرتبہ کے اعتبار سے آپ سے چھوٹا بھی ہو اور اچھی رائے دے رہا ہو، اچھا مشورہ دے رہا ہو، تو اس کو قبول کیا جائے۔ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے نہیں تھے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتا ہے اے محمد آپ کا مقام سب سے اونچا، آپ کا مرتبہ سب سے اونچا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی رائے کو، موسیٰ کی مشورے کو قبول کر لیا، کیونکہ اچھا مشورہ تھا میرے بھائی۔ تو کہیں بھی آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بڑے عہدے پہ رہے گا اسی کا مشورہ قبول کیا جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی مشورہ دے دے۔ نہیں، اگر آپ سے نیچا بھی کوئی ہے، اگر آپ سے چھوٹا بھی کوئی ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، اور اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے جو کہ صحیح مشورہ ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے پتہ چلا۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے، پھر نماز لے کر کے آئے، پھر تخفیف کروا کے آئے، 45 ہوئی، 5 وقت کی نماز اللہ نے معاف کر دی، 45 ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 45 ہوئی ہے۔ کہا کہ ارے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جائیے۔ پھر اللہ کے نبی گئے، پھر 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 تک آئے میرے بھائیوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ ہے، 5 وقت کی نماز بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اب نہیں جا سکتا، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ سے التماس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے محمد آپ کی امت 5 وقت کی نماز صحیح سے پڑھ لے، اس کو 50 وقت کی نیکیاں میں دوں گا، 50 وقت کی نیکیاں ملے گی۔ ہائے ہائے، افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی مسجدوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کی طرف دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ آپ کو پتا ہے مسجد نبوی کا کیا حال تھا؟ ارے کھجور کے تنوں سے مسجد بنائی گئی تھی، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، مسجد سے بارش کے موسم میں پانی ٹپک رہا تھا میرے بھائی، لیکن ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن مسجدیں بھر جاتی تھی، لوگ مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجدوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج مسجدیں بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن نہ مسجدوں کا احترام، نہ مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز مشرک، کافر اور مومن کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، یہی فرق ہے۔ آج اپنے آپ کو عبد الرحمن کہنے والے، اپنے آپ کو عبداللہ کہنے والے، اپنا نام محمد، علی، ابو بکر رکھنے والے، آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کسی صحابی کا نام رکھ لیں، ہم اپنا نام عبداللہ رکھ لیں تو ہمیں جنت مل جائے گی؟ میرے بھائیوں، جنت صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے میں ہے، جنت صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں ہے، جنت نماز پڑھنے میں ہے، جنت صدقہ و خیرات کرنے میں ہے، جنت صرف نام رکھ لینے سے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کیا کرو، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، آج مسلمان
ذبح کا شکار ہو رہے ہیں، آج مسلمان نیچے گرے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ کبھی تو گجرات میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی آسام میں مسلمانوں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، کبھی گورکھپور میں مسلمانوں پر بم برسایا جاتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں اللہ رب العالمین مسلمانوں کا تعاون کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو بھی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری میں وہ نہیں ہے، وہ جو ہو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ قتل و غارت گیری ہو، اس کو مارا جائے، کاٹا جائے، ڈنڈے برسائے جائے، اس پر بم پھینکے جائے اس کے گھروں پر، لیکن میں اس کی مدد نہیں کرنے والا۔ میرے بھائیوں، تو اسلام سے بڑھ کر کے آسانی اور کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اگر ہندو ہے، مشرک ہے، تو اس کو عبادت کرنے کے لیے مندر جانا ہی پڑے گا۔ کوئی اگر مشرک ہے نا میرے بھائی، کوئی اگر عیسائی ہے تو اس کو گرجا گھر جانا ہی پڑے گا، یا خاص جگہ جس کو ان لوگوں نے متعین کر لیا ہے کہ یہیں پہ ہم کو عبادت کرنی ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے، اگر عبادت کرنی ہے تو وہاں پہنچنا ہی ہے۔ کافر ہے، ہندو ہے تو اس کو مندر پہنچنا ہے، عیسائی ہے تو گرجا گھر پہنچنا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر سہولیات دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، کہ میرے لیے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پوری زمین میرے لیے پاک صاف کر دی گئی ہے۔ کسی کو کہیں بھی اگر نماز کا وقت پالے فلیصلی، تو وہ وہیں پہ نماز پڑھ لے۔ یہ آسانی دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دوسرے مذہبوں میں یہ ہے کہ اگر پوجا کرنی ہو تو مندر تک پہنچو، اگر نماز پڑھنی ہو تو گرجا گھر تک پہنچو، یہ دوسرے مذہبوں میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئی ہے یہ بہت آسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کپڑے کے اندر اگر گندگی لگ جاتی تھی تو کپڑے کو وہاں سے کاٹ کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی کہ کپڑے کے اندر اگر گندگی لگ گئی تو کپڑے ہی کو کاٹ کے پھینک دو۔ لیکن ہماری شریعت یہ نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے کہ اگر کپڑے کے اندر گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو دھو کر کے صاف کر لو بس۔ تو یہ آسانی ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی سفر میں نکلتا ہے تو قصر کرنے کا حکم ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ سفر میں جا رہے ہو تو مکمل نماز پڑھو، بلکہ قصر کر لیا کرو آسانی کے لیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے پھر بھی زکوٰۃ دیا کرو۔ آپ پوری شریعت کو پڑھ ڈالیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہے اتنی ہی عبادت کرو، جتنی حیثیت ہے اتنی ہی عبادت کرو۔ اللہ نے یا شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے تمہارے پاس دولت نہیں ہے پھر بھی صدقہ و خیرات کیا کرو، گھر میں چولہے نہیں جلتے، گھر میں روٹی نہیں بنتی، اگر 100 روپے کماتے ہو تو غریبوں کو دو، یہ غلط ہے۔ اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ پر زبردستی نہیں ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کریں۔ آپ کے پاس دولت ہے تبھی آپ مکلف ہیں، تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ ایسے ہی حج کی استطاعت نہیں ہے تو حج نہ کیا کریں شہاب کی طرح۔ ابھی کچھ دن پہلے کیرل سے ایک شخص جو بہت چرچے میں تھا، شہاب، 2022 میں نکلا اور 2023 میں حج کر کے آیا، پیدل چلا تھا حج کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے سوالات، مطلب یہ ایک مسئلہ بن چکا تھا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گیا کہ ہندوستان سے کیرل سے ایک آدمی حج کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ بھی پیدل۔ پوری دنیا میں اس کا چرچا، علماء اکرام سے مسئلے پوچھے جاتے تھے کہ بتائیے پیدل حج کرنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو صحیح بات ہے، اپنے آپ کو عبادت میں تکلیف دینا غلط ہے۔
عبادت کے معاملے میں اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ غلط ہے. یہ صوفی حضرات کیا کرتے تھے ایسا. ہم جب تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو پہلے پتہ ہے مولانا, پہلے کے لوگ کانٹے بچھا کر کے اور نماز پڑھا کرتے تھے کہ جتنے کانٹے چبھیں گے نا اندر سے, جتنی تکلیف ہوگی, خون نکلیں گے, اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی. یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا. اور ہم پڑھتے تھے کہ لوگ کنویں پہ الٹے لٹک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, کنویں پہ الٹے لٹک کر کے. اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی تکلیف ہوگی اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی. میرے بھائیوں, اسلام لا تقتلوا انفسکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. عبادت کے نام پر جتنا تمہارے لیے بن پاتا ہے اتنا ہی کرو, جتنا تمہارے لیے آسان ہے اتنا ہی کرو. پیدل حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پہلے لوگ, اگر پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا, پہلے جب سہولیات نہیں تھی تب یہ ہوتا تو کسی طرح سمجھ میں آ جاتا. لیکن ابھی طرح طرح کی سہولیات موجود ہیں, اس کے باوجود بھی پیدل حج کے لیے نکلنا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حج کے لیے کیا کہتے ہیں, راہ ذات کا ہونا ضروری ہے. راستے میں آپ سہولیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو آپ حج کیجئے, ورنہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام آسان دین ہے, اسلام کے اندر صرف اور صرف سہولیات ہیں. میرے بھائیوں, اسلام طرح طرح کی آسانیاں پیدا کرتا ہے, مذہب اسلام, تاکہ اسلام کے ماننے والے صحیح طریقے سے اللہ کو یاد کر سکے, صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرے. اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں, آج ہم قوانین اسلام سے غافل, ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ہم تک یوں ہی پہنچ گیا ہے, لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام بڑی تکلیف کے بعد ہم تک پہنچا گیا. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے آج ہندوستان کو سمجھ رہے ہیں لوگ. ہمیں آج انگریزوں کی چنگل سے, انگریزوں کے ہاتھ سے ہمیں آزادی مل چکی ہے, تو ہمیں لگتا ہے ارے ہندوستان کو دیکھ کر کے ابھی نہیں لگتا ہے کہ یہ دیش کبھی انگریزوں کے ہاتھ میں تھا, کبھی نہیں لگتا ہے کہ انگریز لوگ آ کر کے یہاں حکومت کیا کرتے تھے. جب آج ہم ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہمیں ہندوستان مل گیا ہے. لیکن جب وہ قربانیاں یاد کریں گے نا, جب دیش آزاد ہوا لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی, کسی نے اپنے سر کو کٹا دیا, کسی نے اپنی گردن کٹا دی, کوئی لنگڑا ہو گیا, کوئی کسی نے اپنا ہاتھ کھو دیا, کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا, کسی نے اپنا بھائی کھو دیا, کسی نے اپنا باپ کھو دیا. اتنی ساری قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہو کر کے آج ہمارے سامنے ایک اچھا خاصا ہندوستان دکھائی دے رہا ہے. ایسے ہی اسلام کے بارے میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچ گیا. ارے ذرا غور کیجیے ان قربانیوں کو, ذرا غور کیجیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, کہ ابو جہل نے شرمگاہ پر نیزہ مارا, اس کے باوجود بھی سمیہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو جہل, تم کو جتنی سزا دینی ہو دو, میں اسلام کو نہیں چھوڑنے والی. ذرا یاد کرو بلال حبشی کو مارا جا رہا تھا, ایک غلام سمجھ کر کے اس پر ظلم کیا جا رہا تھا, بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جا رہا تھا, بلال حبشی پر بڑے بڑے پتھر لاد دیے جاتے تھے کہ اے بلال اسلام کو چھوڑ دو. حضرت بلال کہتے ہیں احد احد اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے, میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا, میں نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا. ذرا غور کرو ان مہاجروں کو جو مکہ چھوڑ کر کے, کوئی تو اپنے باپ کو چھوڑ کر کے, کوئی اپنی زمین چھوڑ کر کے, کوئی اپنے جائیداد چھوڑ کر کے اور مدینے کی طرف جا رہا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ تاکہ اس کا اسلام حفاظت سے رہے, تاکہ وہ اپنا دھرم اپنا اسلام بچا سکے, تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے, تاکہ اس پر ظلم نہ ہو. اس لیے مکے والوں نے مکہ کے جو مسلمان تھے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف, کوئی حبشہ کی طرف چل پڑے. اسلام کو بچانے کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، شہر مکہ سے نکل کر کے اور مکے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اے مکہ تم سے بہت زیادہ محبت تھی، اے میری بستی تم سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ سے زیادہ کسی کو محبت نہیں، اللہ سے زیادہ مسلمان کسی سے محبت نہیں کر سکتے، اسی لیے تم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار مکے کی طرف دیکھ رہے تھے میرے بھائیوں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جنگ بدر کے موقع پہ ایک صحابی ابو عبیدہ بن الجرہ جنگ بدر کے موقع پر جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ بدر میں جو جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کافروں کی تعداد 1000 یا اس سے کچھ زیادہ۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی اسلام کی خاطر، اتنی بڑی بڑی قربانیاں۔ وہ صحابی ابو عبیدہ بن الجرہ جنگ کر رہے ہیں، بہت کیا کہتے ہیں جوشیلا تھے یہ، اور بہت ماہر تھے، تیر چلانے میں، نیزہ چلانے میں بہت مہارت تھی ابو عبیدہ بن الجرہ کو۔ جنگ کر رہے ہیں، جدھر سے بھی جاتے تھے نا حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ صفوں کو پھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے اور لاشیں بچھیڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، کافروں کی لاش گری پڑی رہتی تھی جدھر سے بھی یہ گزرتے تھے۔ میرے بھائیوں خطرناک طریقے سے وہ جنگ کر رہے تھے، پورے جوش کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت زیادہ جوشیلا تھے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ جنگ کر رہے تھے نا، ایک آدمی اچانک آگے سے چلا آتا، حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اس آدمی کو دیکھ کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، نہیں مارتے تھے، وہ کافر تھے، کافر تھے جی، اس کے باوجود بھی ابو عبیدہ بن الجرہ اس آدمی کو نہیں مارتے، پھر دوسرے طرف چلے جاتے، پھر دوسری طرف جا کر کے جنگ کرتے تھے، پھر وہی آدمی وہی آ کر کے پھر ابو عبیدہ بن الجرہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، پھر ابو عبیدہ بن الجرہ جیسے جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سب کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے اس کو دیکھ لیتے اس کو چھوڑ دیتے، اس کو مارتے نہیں۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب اس طریقے سے ہوا تو ابو عبیدہ بن الجرہ کو برداشت نہیں ہو پایا، ابو عبیدہ بن الجرہ نے اپنی تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا اور اس کی گردن پہ رکھ کر کے اس کی گردن ہی اڑا ڈالی، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا جو بار بار اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کون تھا جو ابو عبیدہ بن الجرہ کو اس طریقے سے ابو عبیدہ بن الجرہ کے درمیان خلل پیدا کر رہا تھا؟ وہ اس کا اپنا باپ تھا، اپنا باپ، اس کا باپ تھا۔ ابو عبیدہ بن الجرہ یہی سوچ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، چلو باپ ہے یہ، چلو باپ ہے، ایک مرتبہ چھوڑ دیے، دوسرے مرتبہ چھوڑ دیے، تیسرے مرتبہ چھوڑ دیے، چوتھے مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کو رہا نہیں گیا کہ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے باپ کے گردن پہ رکھ کر کے اپنے باپ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، اسلام سے بڑھ کر کے باپ نہیں ہوتا، اللہ سے بڑھ کر کے رشتہ داری نہیں ہوتی، اسلام سے بڑھ کر کے خاندان نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کر کے دوسروں کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر سب سے زیادہ محبت کرنی ہو تو اللہ سے کرو، اگر سب سے زیادہ محبت کرنی ہو تو اسلام سے کرو، اللہ کے نبی سے کرو۔ یہ پیغام دے دیا ابو عبیدہ بن الجرہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے کہ سب سے زیادہ میں اللہ سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے نہیں۔ اگر اسلام کے بیچ کوئی آ جائے، اگر اسلام کو کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو خواہ وہ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو یا میرا پورا خاندان ہو، میں اس سب کو مٹا ڈالوں گا اسلام کی خاطر۔ میرے بھائیوں یہ پیغام دے دیا ابو عبیدہ بن الجرہ نے، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا۔ تو اتنی ساری قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے، اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو، میرے بھائیوں کیا کہیں، آج ہم نے اسلام کو کھکھری یا کیا کہتے ہیں تنا سمجھ کر کے رکھ لیا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبد الرحمن، عبداللہ، ابو بکر، عمر نام رکھ کر کے ہم اگر دنیا میں جئیں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، جنت پانے کے لیے
اللہ کے جو حکم ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا، شریعت کو ماننا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسی شریعت اللہ نے دے دی ہے جس کے اندر کوئی مشکل نہیں، بالکل آسانی ہی آسانی ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھو۔ اور کتنی سہولیات چاہیے میرے بھائیوں، اور کتنی آسانی چاہیے۔ لوگ دور دور جاتے ہیں، دوسرے مذہبوں کے لوگ دور دور تک جاتے ہیں، مندروں میں، گرجا گھروں میں جا کر کے پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے، بالکل آسانی کے ساتھ ہم اپنی جنت کو پا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے درمیان آ چکا ہے، ہم شیطان کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم شیطان کا حکم مان رہے ہیں، ہم شیطان کے پیچھے چل کر کے ہم نے اپنی جنت کو، اپنے اللہ کو، اپنی جنت کو، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صوم و صلات کے پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کو اور اسلام کی آسانیوں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ، ہم جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور عمل صالحہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔